ہمارے امام حضرت شیخ الہند حضرت شیخ الہند دیوبند کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدرجمعیت تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، لیکن انگریز کی دشمنی ان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت تھی۔ پھر انگریز نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کو مالٹا کی جیل میں بند کیا اور 4 سال وہ وہاں رہے۔ انہوں نے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر آزاد ہند حکومت قائم کی تھی، جس کا صدر مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا اور مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی کو وزیر اعظم، اور ان کے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں کے پڑھے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا۔ یہ جو اس وقت طالبان ہیں، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے آزادی ہند کے لیے اور آزاد قبائل کے اندر کام ہو رہا تھا، یہ ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہیں۔ اس لیے یہ اپنا امام ان کو بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی آزادی کے لیے، یعنی استعمار غیر طاقت کے چنگل میں ملک پھنسا ہوا تھا، آزادی کے لیے کام کیا تھا، اسی طریقے پر ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، باقی یہ کہ وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، ملک کی آزادی سے پہلے لوگ تو پڑھتے تھے، مگر میں جہاں تک جانتا ہوں آج اس وقت اس میں سے کوئی زندہ نہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شاگردوں کی فوج کھڑی کر دی، جنہوں نے 10 سال جیلوں کے اندر گزارا اور ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم بھی اپنے ملک کو غیروں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو لائن انہوں نے دی تھی اور اس کے اوپر وہ زندگی بھر کام کرتے رہے، ہم بھی اسی لائن پر چلنے والے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ملک کی آزادی کے بعد کہاں تھا؟ اب تو کچھ ویزا چونکہ گورنمنٹ انڈیا کی ان سے جڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہاں کام بھی کر رہی تھی حکومت ہند، اس بنیاد کے اوپر کچھ لڑکوں کو ویزا مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کسی کو بھی ویزا نہیں ملا ہے۔ اس طرح سے کس کا رول؟ میں نہیں جانتا ہوں کون لوگوں کے سامنے ہے، پرستی کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے، لیکن ہماری تو تعلیمات کھلی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے سبق میں کوئی بھی حاضر ہو آ جائے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور سبق کو سن لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رات اور دن کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور گورنمنٹ کے حکم پہ رہیں، ہمیں تو کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم جو سبق دیتے ہیں وہ میل ملاپ کا مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہر آدمی کے ساتھ میل ملاپ کا ہمارا وہ ہے۔ ہم نے تو کبھی کوئی ایسی چیز ہی نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرکز بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ، کیا کر رہی ہے، کہتے ہیں گورنمنٹ کو اختیار ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہے، جس کا جی چاہے آئے ہمارے سبق کے اندر بیٹھ جائے۔ ہم تو پیار و محبتی کی تلقین کرتے ہیں، اور اسلام دنیا میں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے وہ بھی دشمنی سے تھوڑی پھیلا ہے، وہ تو پیار و محبتی کے ساتھ پھیلا، دنیا کے ہر قوم نے اس کو قبول کیا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے وہاں کی گورنمنٹ کے طالبان کے سے محبت رکھنے والے اور ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم تو کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں رکھتے، یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو کیا کس طرح سے چلایا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جو دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر میل ملاپ اور محبت کو پیدا کریں۔
آپس میں دشمنی کو